تیری زبان باہر نکل رہی ہوگی، یہ آئے گا آ کر پڑھے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تیرے ڈاک خدا را آج جو لوگ تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہیں نا اور وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں بڑا امیر آدمی ہوں، میرا اسٹیٹس بڑا ہائی ہے، ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، ان کے گھروں کی عورتوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں میرا بچہ مسجد میں پڑھنے کیوں جائے گا، میرا بیٹا قرآن پڑھنے مدرسے میں کیوں جائے گا، وہاں غریبوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میرا بچہ پڑھے گا، وہاں چٹائی پہ بیٹھ کے میرا بچہ پڑھے گا۔ اوے آج تو اپنا اسٹیٹس دیکھ رہی ہے ماں بن کر، تو آج باپ بن کر اپنا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے کہ تیرا بچہ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھے گا تو تیری توہین ہے، مگر جب کل تجھے موت آئے گی نا تو یہی چٹائی پہ بیٹھنے والا آئے گا۔ تیرا ڈاکٹر بیٹا ایک طرف کھڑا ہوگا، انجینئر ایک طرف کھڑا ہوگا، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا آئے گا، تجھے سکرات کے جھٹکے لگتے ہوں گے، تیری زبان باہر نکل رہی ہوگی، یہ آئے گا آ کر پڑھے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تیرے ڈاکٹر بیٹے کے انجیکشن فیل ہو جائیں گے، دوائیاں فیل ہو جائیں گی، مگر یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا جب رب کا کلام پڑھے گا تب تیرے دل کو قرار آئے گا، تب تجھے سکرات کے عالم میں سکون ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ یہ اسٹیٹس کے چکر میں مت پڑو، اسٹیٹس وہ ہے کہ قبر میں تیرا جنازہ جاتا ہو تیار ہو کر قبر کی طرف، پھر اسٹیٹس کا پتہ لگے گا۔ جنازہ تیار ہو کے چلے دنیا کہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، دنیا کہے دیکھو یہ جو جنازہ جا رہا ہے، یہ جو دنیا سے گیا ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ میرے نبی کا وفادار ہے، اور جب تو قبر میں جائے فرشتے بھی کہہ دے دیکھو یہ جنت کا حقدار ہے، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی، مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ جلسہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی ہوا، پچھلے سال بھی ہم نے نماز کے تعلق سے کئی باتیں کہی تھی، مگر میرے عزیزوں کمیٹی والوں آج کے جلسے میں ایک بات آخری کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب اگر میں نے یہ بات آخری نہیں کہی تو پیچھے سے مولانا لوگ مجھے پکڑ لیں گے، کہیں گے بند کیوں نہیں کرتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ نہیں ماشاءاللہ اچھے ہمارے علماء ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے اب تک بیٹھے، مگر سنو جلسہ پچھلے سال بھی ہوا، جلسہ اس سال بھی ہوا، مگر جلسے کی اصل کامیابی یہ تو ہے ہی، مگر سب سے بڑی کامیابی جلسے کی وہ کہ اس جلسے سے جب آپ لوگ جائیں تو آپ کے اندر بدلاؤ آئے،
آپ جوئے کے اڈے چھوڑ کر مسجدوں کی طرف جانے والے بن جائیں، بے شک بے شک، آپ شراب کی بوتلیں پھینک کر مسجدوں کی طرف جائیں، بے شک، آپ نمازی بنیں، آپ اپنی پیشانیوں کو جھکائیں۔ جب تک سر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاؤ گے سر بلند ہو نہیں سکتے کسی بھی صورت۔ جو آج ہم یاد کر رہے ہیں نا اس دور کو، حضرت عمر کا دور، ہمارے یہاں جذبات میں آ کے بس نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، جذبات میں قبلہ کہ عمر کا دور ہوتا تو کٹ گئے ہوتے اور یوں ہو گیا ہوتا۔ ارے عمر کے دور میں سب نمازی تھے، نمازی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت عمر بے نمازی نہیں تھے، نمازی تھے۔ مسجد اقصی کو فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی، سر جھکانے والے، سجدے کرنے والے نمازی تھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ ہم کہہ رہے کوئی صلاح الدین پیدا ہو، کوئی نور الدین زنگی آئے، یا اللہ فرعون ہے کوئی موسیٰ آئے۔ ارے کیسے آئے گا؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا؟ صلاح الدین کو پیدا کرنے کے لیے ماں بھی وہ چاہیے جو سجدے کرنے والی ساجدہ، عبادت کرنے والی عابدہ ہو۔ یہ سڑکوں پہ بغیر دوپٹے کے گھومنے والی صلاح الدین کو پیدا نہیں کر سکتی۔ حق ہے، حق ہے۔ بے پردہ گھومنے والی تمہارے میرے گھر کا رونا ہے، روکو روکو روکو، نہیں روکو گے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، مزید بربادیاں ہمارے سامنے ہیں۔ سمجھو سمجھو، میرے حضور نے واضح اعلان فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں جنت تو بڑی چیز آقا فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی، نہیں ملے گی۔ ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ ایک پنڈت جی ہیں، وہ کبھی بسکٹ کو کہتے ہیں کہ اس میں وش کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ بسکٹ ہے، الگ الگ ان کے ایسے آتے ہیں۔ مگر ایک ڈیبیٹ میں انہوں نے بیٹھ کر پردے کے بارے میں بات کی تو وہ کہہ رہے تھے، ان سے لوگ کہہ رہے کہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے عورتیں شارٹ کپڑے پہنے تو کیا کوئی دقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کپڑے پہننے کا مطلب کیا؟ جسم کو چھپانا؟ تو جسم جب تک چھپا ہی نہیں تو کپڑے پہننے کا مطلب کیا؟ پورا چھپائیں یا پھر چھپائیں ہی نہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں غیر مسلم بھلے ہی تمہاری ضد پر اپنی عورتوں کو ننگا کر رہے ہوں، تم یہ مت سمجھنا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو شارٹ کپڑے اس لیے پہنا رہے ہیں کہ انہیں وہ کلچر پسند ہے، وہ خاص طور پہ اس لیے بھی پہنا رہے ہیں کہ تمہارے گھر کی عورتیں انہیں دیکھ کر ان جیسی بنیں، ان جیسا اپنے آپ کو بنائیں، وہ آدھے آدھے کپڑے پہنیں تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی آدھے آدھے پہننے لگیں۔ وہ چاہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارا کیا ہے معاملہ، وہ جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کتنے صحیح کتنے غلط، مگر انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو صحیح ہیں ان کو ہم بگاڑ دیں، جو حق پر ہیں انہیں ہم گمراہی میں ڈال دیں۔ شیطان یہی تو کرتا ہے، شیطان نے ہر دور میں یہی کیا۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی تھی بیت المقدس کی طرف، حضرت عمر نے لشکر بھیجا تھا مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، تو دشمنوں نے، یہودیوں نے کیا کیا تھا جانتے ہو؟ اپنی خوبصورت حسین جوان لڑکیوں کو برہنہ بغیر کپڑوں کے ان مجاہدین کے راستے میں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ دعوتیں گناہ دے رہی تھیں، یہ انہیں جو ہے اپنی ادائیں دکھا دکھا کے بلا رہی تھیں، مگر یہ نبی کے غلام تھے، سامنے سے حسن انہیں بلا رہا تھا مگر یہ جنت کے حسن کو دیکھ رہے تھے، یہ فانی حسن کے جلووں کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے اور دنیا کو بتاتے جا رہے تھے ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو بکتے نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ تو پیغام دیتے جا رہے تھے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا،
نبی پر چاہن نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ بے شک آج جو ہمارے یہاں مسلمانوں، چلو وہاں تو یہودیوں کی بیٹیاں کھڑی تھیں، یہاں تو ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے اپنی ہی بہنوں کو تک رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، گھر گھر میں مجنون پیدا ہو رہا ہے۔ چوراہوں پہ، گلی کے نکڑ پہ مجنوں کھڑا ہو کے اپنی لیلا کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح میری لیلا مجھے مل جائے۔ تو دنیا میں یہ کرنے تو نہیں آیا تھا نا نوجوان، تو دنیا میں لیلائیں تلاش کرنے تو نہیں آیا تھا نا۔ تجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تیری جوانی اسلام کے کام آئے، تیری جوانی قرآن کے کام آئے۔ گل گیا گلشن گئے، یہ جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں حضرت سے معذرت کے ساتھ، گل گیا گلشن گئے، انگور کھٹے رہ گئے، سارے عاشق مر گئے، الو کے پٹھے رہ گئے۔ الو کے پٹھے مت بنو بھیا، عشق کرنا ہے تو دنیا کے عشق کی بات چھوڑو، عشق حقیقی 6-7 مصرے، تقریر ختم، تمہاری مرضی، کتنا عمل کرو، اپنا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ عشق دنیا کا عشق نہیں، عشق حقیقی حضور تصوف ہے۔ عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، عشق سنت ہے خدا کی، عشق میرا سے ازل، عشق کا بانی مبانی، لا یموت لم یزل۔ ایک ایک مصرع آپ کو بہت طریقے سے سننا ہے، جب اچھا کچھ سنایا جائے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میرا سے ازل، عشق کا بانی مبانی، لا یموت لم یزل۔ عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد۔ عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست۔ عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود۔ عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح۔ عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق بہت خوب۔ عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، اس میں صرف 4 مصرے بہت اہم ہیں، آپ کی مرضی، آپ کیسے سنیں گے، میں سنا رہا ہوں، بس چھوڑ سکتا تھا لیکن اب سنانا شروع کر دیا ہے تو حضرت کی موجودگی میں سنا نہیں۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا۔ بے شک اب آئے گی آواز، اب جو 2 مصرے انشاءاللہ ہر کسی کی آواز میرے کان میں آئے گی، اور کسی کی توفیق مل گئی تو وہ نعرہ بھی لگا دے گا۔ یہ تو مجھے پتا ٹھنڈ ہے، مگر کوئی نہ کوئی دیوانہ تو ہوگا جس میں گرمی آئے گی۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا۔ عشق میں وہ کون ہے 2 بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر
سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ ماشاء صراط اللہ مستقیم کے مسافر بنیے، سیدھی راہ کو اپنائیے، گناہوں سے بچیے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ایک ضروری بات، ضروری اعلان، وہ یہ مسجدوں میں جاؤ گے تو مسجدوں کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ یاد رکھنا جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ملا ہے نبی کا صدقہ ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے گاؤں میں نوری مسجد، ماشاءاللہ جانتے ہیں نوری مسجد کو؟ برکاتی